سر مسٹر نواز شریف کیا مسٹر شہباز شریف سے ناخوش ہیں؟ اور اگر کچھ ایسا ہے تو کیا وجہ ہے؟ آج تو آپ مجھے نا اینکروں کی شیخ رشید لگ رہی. کیونکہ میں کچھ نہ کچھ شیخ رشید اب ٹاپکس بائی چانس اس طرح کے ہیں. نہیں سوال تو آپ کا بڑا زبردست ہے. آپ کے پاس کوئی خبر ہے مجھے لگ رہا ہے اسی لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. لیکن یہ شیخ رشید کہتے تھے نون سے شین، شین سے نون. اچھا یہ وہ والی نہیں ہے لیکن ہے معاملہ. میں لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان سے تھوڑے نالاں ہیں. ایسا کیوں؟ تھوڑا سا ہے معاملہ. چند نشانیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی جب امریکہ جانا تھا سعودیہ سے وزیر اعظم نے، تو وہ سیدھا امریکہ جانے کی بجائے پہلے جنیوا گئے، میاں نواز شریف سے ملاقات کی. اب جب وہ واپس آئے، وہاں سے لندن آنا تھا، تو آپ تو ٹریول کرتی رہتی ہیں، تو لندن پہلے آتا ہے، جنیوا 2 گھنٹے بعد میں ہے. تو پہلے وہ جنیوا جاتے ہیں، میاں نواز شریف سے ملتے ہیں، واپس لندن آتے ہیں. سمجھیے میری بات؟ جی جی. اچھا اب میں بتاتا ہوں کہ یہ کیوں. ایک تو ظاہر ہے کہ ڈپٹی وزیر اعظم جو اسحاق ڈار، ان سے میاں نواز شریف کا بڑا ایک قریبی دوستی، رشتہ داری اور بڑا ایک وفا کا رشتہ. تو اپنے بھائی کی طرح وہ اسحاق ڈار کو بھی بڑا اپنے قریب رکھتے ہیں دل کے. اب اس ڈپٹی پرائم منسٹر بھی امریکہ موجود تھے. جب ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ ہوتی ہے، اطلاع یہ ہے کہ 3 امریکن اور ادھر 3 پاکستانی، یہ 3 نام تھے ڈیلیگیشن میں سیٹ، جن میں ادھر ڈونلڈ ٹرمپ اور مے بی مارکو روبیو ہوں گے اور ان کے اس طرح، اور ادھر پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل، گریٹ فیلڈ مارشل. رائٹ. ٹھیک ہے جی. اب جب میٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں اسحاق ڈار نہیں ہوتے. اچھا ایسا کیوں؟ یار دیکھیں ریشو بھی تو پوری کرنی ہے نا آپ نے دیکھیں میٹنگ کی. بشرا اس میں یہ ہے کہ وہ فیصلہ اسحاق ڈار نے خود تو نہیں کہا کم از کم کہ میں نہیں اس میٹنگ میں بیٹھوں گا. ان کی تو خواہش ہوگی کہ اتنی بڑی میٹنگ ہے، پوری دنیا جس میٹنگ کو دیکھ رہی ہے، تو اس میں اسحاق ڈار نہیں تھے. یہ فیصلہ کب ہوا؟ یہ فیصلہ جا کر ہوا؟ نہیں، فیصلہ تو یہ واشنگٹن میں ہوا نا، وائٹ ہاؤس میں ہوا. ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے نا پرائم منسٹر کہ بھائی آپ نے ان کو کیوں ساتھ نہیں بٹھایا، اسحاق ڈار کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب لندن ہائی کمیشن میں آ کے یہ پاکستان ہائی کمیشن میں پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو مرتضی علی شاہ بڑے منجے ہوئے جرنلسٹ ہیں لندن کے، وہ میاں نواز شریف کے حوالے سے سوال کرتے ہیں دوران پریس کانفرنس پرائم منسٹر سے. چونکہ وہ پی ٹی آئی سے ایک سرکاری طور پر ریلیز کی گئی وہ پریس کانفرنس، شاید اس میں وہ سوال شامل ہے یا نہیں ہے، لیکن میرا جو سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مرتضی علی شاہ نے پرائم منسٹر سے ان کے بھائی نواز شریف کے حوالے سے سوال کیا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے جواب ہی نہیں دیا، گول کر دیا سوال. ٹھیک ہے. اوپنلی پریس کانفرنس. ہاں، اور وہ اسی طرح کا سوال مجھے لگتا ہوگا. ادروائز ایک جگہ پہ صرف انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ہر چیز میں میاں نواز شریف جو ہیں لوپ میں ہیں. اور اچھا ایک اور میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں. جب وہ پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے لندن والی، تو جب باہر نکل رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم اور انہیں سی آف کرنے کے لیے گاڑی تک چھوڑنے آتے ہیں اسحاق ڈار، تو اس وقت جو ہے نا وہی جرنلسٹ بھی ساتھ ہیں، کچھ ایک دو جرنلسٹ جو وہ بھی ساتھ ہیں. تو اسحاق ڈار وہ بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ مرتضی علی شاہ کا سوال بڑا اچھا تھا میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ تو اس پہ بھی پرائم منسٹر جو ہے خاموشی اختیار کرتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ مے بی تمام تر فیصلے جو ہیں، تمام تر صورتحال جو ہے، اس میں میاں نواز شریف کو پرائم منسٹر لوپ میں رکھتے ہوں. مے بی جب آپ نکلتے ہیں اتنے لمبے ٹور پہ، وہاں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایٹ دی 11th hour آپ کو کوئی ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں، کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو شیڈول میٹنگ تھی، اس میں ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ میری اطلاع کے مطابق اسحاق ڈار کا نام تھا ڈونلڈ ٹرمپ والی میٹنگ میں. یس. مگر
وہ موجود نہیں تھے. این موقع پہ ان کو اس میٹنگ میں نہیں بٹھایا گیا. تو ظاہر ہے کہ وہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے. اچھا اس طرح کے ڈیسیجن اب وہاں پہ ایسے موقع پہ تو آپ میاں نواز شریف سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا, کیوں ان کو کینسل کر رہے ہیں, ان سے پرمیشن نہیں ہے, ان کو بٹھانا ہے نہیں بٹھانا ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اطلاع یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ایک طبعی ایک پروسیجر بھی ہوا ہے جنیوا میں ٹھیک میاں نواز شریف کا, کامیاب, اور وہ اب ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہی انہوں نے میٹنگ بھی کی نا, شہباز شریف جنیوا گئے, ان سے ملے ہیں, اس کی تصویر بھی کر رہے تھے, وہ سارے فالس ہیں. ہاں وہ ایک اطلاع ہے کہ ایک چھوٹا سا ان کا روٹین کا چیک اپ تھا اور چھوٹا سا ایک پروسیجر تھا, تو وہ وہاں سے ہوا. اور اب یہ اطلاع ہے کہ وہ جنیوا سے لنڈن نہیں جا رہے اور وہ سیدھے پاکستان واپس آ رہے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال تھوڑی سی ہے. اچھا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہم بھول جاتے ہیں بار بار. تقریباً 4.25 سال کہہ لیں یا 4.5 سال جلا وطنی کاٹنے کے بعد جب میاں نواز شریف کو یہ کہا گیا کہ آپ پاکستان آئیں اور الیکشن آ گیا, آپ اس میں حصہ لیں اور آپ پرائم منسٹر ہوں گے. اچھا میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو مینار پاکستان کا جلسہ یاد ہوگا, وہ استقبال یاد ہوگا, وہ کبوتروں کا آنا اور کبوتروں کا بیٹھنا اور اڑنا, اور وہ ماہی آوے گا میں پھولنا دھرتی سے جاواں گی, یہ استقبال ہونا. تو پورے پاکستان میں پہلی دفعہ میڈیا کی تاریخ میں, پرنٹ میڈیا کی تاریخ میں, پاکستان کے تمام بڑے اخباروں کی لیڈ جو ہے وہ خریدی جاتی ہے, اور وہ لیڈ یہ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف. خریدے جانے پہ مجھے کبھی بطور جرنلسٹ اعتراض نہیں ہوا, وہ تو ایک چیز ہے, آپ اس کی بولی لگائیں, آپ خرید لیں. مگر بیچنے والوں پہ تو بینگ اے جرنلسٹ میں اعتراض کر سکتا ہوں کہ لیڈ ہی آپ نے بیچی. تو وہ اتنا بڑا ارینجمنٹ, اور میاں نواز شریف آ جاتے ہیں, پاکستان پہنچ جاتے ہیں, لینڈ کرتے ہیں, الیکشن کا دور شروع ہوتا ہے اور الیکشن میں جاتے ہیں, اور وہ وزیر اعظم نہیں بن پاتے اور ان کی جگہ شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں. تو یہ جو ٹویسٹ ہے معاملہ جو ہے, اور یہ جو ٹویسٹ ہے, یہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں, اور یہ ایک تلخ حقیقت اور گراؤنڈ ریالٹی جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں پائے گی. آپ سائٹ پہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. اب جو حکومت ساز فیکٹری ہے اور حلقے ہیں, آگے بھی ان کا جو کمفرٹ لیول ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ زیادہ ہے, اور بہت زیادہ ہے. اور ایک بڑا رومانس چل رہا جو خوش آئند ہے. اگر اس رومانس سے ملک ترقی کرتا ہے, ملک بحرانوں سے نکلتا ہے, پاکستان خوشحال ہوتا ہے, پاکستان کے عوام خوشحال ہوتے ہیں, تو ہمیں تو یہ رومانس قبول ہے, قابل قبول. اور ہم چاہتے ہیں یہ بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا, جیسے پاکستان کی ترقی, پاکستان کی بہتری. یہ بہت لیٹ ہوا. اچھا اب یہ تمام تر تو صورتحال ہے. اس میں اب میاں نواز شریف پارٹی قائد ہے, اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ون مین شو پی ٹی آئی, میاں نواز شریف ہی مسلم لیگ نون ہے, اور نون لیگ ہی میاں نواز شریف ہے. یقیناً ووٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے. ووٹ مسلم لیگ نون میں کسی لیڈر کا نہیں ہے آج کے دن تک. نواز شریف صاحب, کل میں کہتا ہوں کہ خواجہ سعد سب سے بڑے لیڈر بن جائیں, خواجہ آصف بن جائیں, مریم نواز بن جائیں, شہباز شریف بن جائیں. آج کے دن تک مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا لیڈر, کراؤڈ پولر, ووٹ پولر میاں نواز شریف, ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. مگر ان کے ساتھ ہاتھ تو ہوا نا. تو اب یہ چند معاملات ہوئے وہاں پہ, اطلاعات ہے کہ تھوڑی سی ہے ناراض, کچھ نہ کچھ چل رہا ہے دونوں بھائیوں کے درمیان, کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. اب آنے والا وقت بتائے گا. یہ میں نے آپ کو تازہ ترین جو صورتحال ہوئی, ایک تو پریس کانفرنس والا واقعہ بتایا, اور دوسرا ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں ان کے والی صورتحال میں نے بتائی. تو یہ وجہ ہے. باقی